غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عزیزان گرامی قدر، بڑی محبتوں کے ساتھ عالم اسلام کے ممتاز و معروف روحانی علمی شخصیت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے۔ بڑی محبتوں کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمامی احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھے، مہربانی فرمائیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے دی ماشاءاللہ۔ تمامی احباب بیٹھ جائیں، اور جتنے بھی دوست احباب تشریف لائیں، بڑی محبتوں کے ساتھ میں سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمامی احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھے، مہربانی فرمائیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے دی۔ جناب ملک محمد رزاق صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے، اور جتنے بھی احباب آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں تشریف فرما ہوئے، اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑی محبتوں کے ساتھ تمامی احباب تشریف رکھے، مہربانی فرمائیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی۔ بڑی محبتوں کے ساتھ نعروں کی گونج میں استقبال کرتے ہیں، اور قبلہ حضرت صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، تمامی اب ہم نیچے بیٹھ جائیں، اب مہربانی فرمائیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے دی۔ نعرہ بلند کرتے ہیں، اور میں قبلہ حضرت صاحب کے حوالے میں کرتا ہوں، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جاؤ تھلے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، مہربانی تھوڑی، اللہ تو سلامت رکھے دی ماشاءاللہ۔ جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، علماء، مشائخ، عزیز دوستو، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم اس دینی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا کرے، یہاں ہمارا مل کے بیٹھنا ہمارا مالک اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اعمال حسنہ کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے۔ ایک ہوتی ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ ظاہری تخلیق کو خلق کہتے ہیں، اور باطنی اوصاف کو خلق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اخلاق عالیہ کو محبوب پاک علیہ السلام کے جس طرح ظاہر کو بڑا حسین بنایا ہے، حضور کے مقدس اخلاق کو بھی بڑا حسین بنایا ہے۔ ہماری جو انسانی زندگی ہے
اس میں ہمارا زیادہ وقت اپنے ظاہر کو سنوارنے میں گزر جاتا ہے، حالانکہ انسان کا باطن اگر سنورا ہوا نہ ہو تو وہ بندہ خود بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بکھری سوچیں ہوں، الجھے خیالات ہوں، طبیعت بڑی بے صبری، مضطرب اور پریشان ہو تو بندہ اپنے آپ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام عطا فرمائے اور خلق عظیم کے مالک محبوب ہمیں عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ حضور نے لوگوں کے اخلاق کو سنوارا ہے، ان کے لہجوں میں نکھار پیدا کیا ہے، ان کے طرز زندگی کو خوبصورت کیا ہے، ان کی سوچوں کو پاکیزگی عطا فرمائی، ان کے مزاج میں دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا کی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ جب انسان اخلاقی رویوں میں مضبوط ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس کے زیادہ قریب رہتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کا بیاہ کرتے ہیں اور آپ مال و دولت دیکھیں، جائیداد دیکھیں، لڑکے کی بڑی اچھی نوکری اور کاروبار دیکھیں، اس کا کشادہ گھر دیکھیں، لیکن اگر اس کا اخلاقی رویہ نہ دیکھیں اور کسی بد اخلاق آدمی کے معاذ اللہ حوالے آپ اپنی بیٹی کو کر دیں، اس کا نکاح کر دیں، تو وہ بیچاری ساری زندگی تکلیف میں گزارے گی۔ آپ سمجھ لیں کہ انسان تھوڑا مال کماتا ہو، گھر بھی اس کا بہت وسیع نہ ہو، لیکن اخلاقی طور پر بلند آدمی ہو تو اس کے ساتھ وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، زندگی سکون میں گزرتی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، آپ نے ظاہری خوبصورتی بھی دیکھی، گھر بھی کشادہ دیکھا، خدا نہ خواستہ یہ خیال بھی کیا کہ جہیز کتنا آئے گا، لیکن اگر آپ گھر میں بد اخلاق بہو لے آئے تو آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کی زندگی کتنی مصیبت میں گزرے گی، وہ کس قدر آزمائش اور تکلیف میں وقت گزارے گا۔ اتنا انسان کسی بات سے رنجیدہ اور دکھی نہیں ہوتا جتنا اس کی بد اخلاقی سے اور بد زبانی سے رنجیدہ اور دکھی ہوتا ہے۔ اخلاقی رویوں پر ہماری توجہ نہیں رہتی، خلق کو ہم سنوارتے نہیں، جو نیا ڈیزائن کپڑوں کا مارکیٹ میں آتا ہے وہ تو اوڑھ لیتے ہیں، لیکن باطن جو ہے وہ بے رنگا سا رہ جاتا ہے، بے ڈھبا سا رہ جاتا ہے۔ ہم وقت کے ساتھ اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اخلاق کو کوئی صورت عطا کرتا تو دنیا میں سب سے حسین صورت حسن اخلاق کی ہوتی۔ اگر اسے مجسم کیا جاتا، اس کی شکل بنائی جاتی تو سب سے خوبصورت صورت اخلاق کی ہوتی، اور اگر بدخلقی کو کوئی صورت دی جاتی تو سب سے بدصورت شکل بد اخلاقی کی ہوتی۔ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے اخلاق والا، اور اخلاق کا معنی ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میٹھا بولنا اخلاق ہے۔ صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے، سچ بولنا اخلاق ہے۔ آپ کا صبر والا ہونا اخلاق ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی رہنا اخلاق ہے، لالچ، ہرس، ہوس، طمع چھوڑ دینا اخلاق ہے۔ آپ کے مزاج میں خودداری ہو، وزاداری ہو، آپ اپنی طبیعت کے اور لہجے کے لحاظ سے کسی قسم کی کمزوری کا شکار نہ ہوں، کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ آپ نے اپنی غریبی ہو یا امیری ہو اسے چھپا کے رکھا ہوا ہو تو یہ اخلاق ہے۔ ہم نے بڑا محدود مفہوم اس کا سمجھا ہے۔ خلق کو مضبوط کریں، دو چار چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلا اخلاق یہ ہے کہ انسان کی سوچیں صاف ستھری ہوں، برا نہ سوچیں، بہت جلدی کسی کے بارے میں غلط رائے نہ قائم کریں۔ ایک آدمی آپ کے پاس سے گزر گیا ہے اور اس نے
آپ نے سلام لی اور سادہ سا وعلیکم السلام کہا ہے اور مسکرایا بھی نہیں ہے اور حال چال بھی نہیں پوچھا تو بڑی جلدی اسے متکبر نہ کہیں. وہ پریشان بھی ہو سکتا ہے، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے. آپ کے قریب سے کوئی گاڑی بڑی سپیڈ سے گزر گئی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کتنا بدتمیز ہے، اسے کس بات کی جلدی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اسے کچھ سخت فون آیا ہوگا گھر سے. بدگمانی، برا سوچنا، بری رائے دینا، یہ بہت بڑی بدخلقی. بڑی جلدی کسی بندے کو دھوکے باز کہہ دینا، جھوٹا کہہ دینا، غلط کہہ دینا، یہ درست نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں کیا کیا گیا، ہر ایک نے دوسرے کو برا کہا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ کوئی اچھا رہا ہی نہیں. جب سب لوگ ایک دوسرے کے رستے میں کانٹے بچھانے لگتے ہیں تو ساری رستے کانٹوں سے بھر جایا کرتے ہیں، پھر راہگیروں کے پیر بھی زخمی ہوتے ہیں. اچھا گمان، اچھی سوچیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن ظن رکھنا بھی عبادت ہے، یعنی اچھا سوچنا بھی عبادت ہے. آپ مثبت رہیں، آپ کی رائے ہمیشہ پازیٹیو ہو، آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے نیگیٹو نہ ہو. دیکھتے ہیں بڑی لوگ، آپ کسی کے بارے میں رائے لے لیں، اگر کوئی بندہ بیچارہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، غریب ہو گیا، تو اس کے بارے میں رائے ہوتی ہے کہ محنت ہی نہیں کرتا، کام چور ہے. 4 بھائی ہیں، کام کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر اللہ نے مدد کر دی ہے، کسی کا عروج ہو گیا ہے، تو کہتے پتہ کرو انہیں کو بینک تو نہیں لٹیا. او بھائی آپ ہر معاملے میں منفی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اتنی جلدی کسی کے بارے میں بری رائے کیوں دیتے ہیں؟ آپ ذرا رکیں. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان بھی گناہ ہے. اچھا سوچے. نبی پاک علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، 10 دن قیام کیا، ایک ایک بندے کو تبلیغ کی، انہوں نے جواب میں پتھر مارے. ہماری ذرا کوئی بات تلخی سے کر دے تو کیا حال ہوتا ہے، اور جو روڑے مارے. جب کریم واپس آئے تو ساتھ جو غلام تھے انہوں نے عرض کی حضور دعا کریں نا یہ سارے تباہ ہو جائیں. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے. تو جس طرح بندہ اپنے بچے، چھوٹے بچے کے، نادان بچے کے بارے میں رائے نہیں دیتا، حضور ہاتھ اٹھا کے فرمانے لگے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے. اس طرح بندہ کسی نادان آدمی کے بارے میں، بچے کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے، ابھی سیاڑا ہو جائے گا، وقت گزرے گا، ٹھیک ہو جائے. یہ سوچ کا زاویہ ہے. اور میرے بھائی یہ باتیں میں کرتا بھی ہوں، آپ سنتے بھی ہیں، اور بھی آپ علماء سے سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. آپ لوگ ان کو جانتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی. اپنے ایک ذاتی دشمن کے لیے کبھی ویسے دعا کر کے تو دیکھیں، بھی تو کریم کا طریقہ ہے نا. نظریاتی کی نہیں بات کر رہا، عقیدے کے دشمن کی، جو آپ کا ذاتی دشمن ہے، ذاتی، آپ کا جائیداد کا، گلی کا، قبیلے کا جھگڑا ایک دفعہ کریں تو صحیح دعا بھلا، اتنی دلیری کر کے تو دیکھیں. لیکن ہمارے اندر یہ اخلاقی جرت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے بھائی کریم نے کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، جانتے نہیں. غلام نے عرض کی حضور ایک روایتی جو مہمان نوازی ہوتی ہے نا عرب کی، وہ بھی انہوں نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا. روڑے مارے جواب میں. بات نہ مانتے، کم از کم عرب کے مزاج کے اندر مہمان نوازی ہے، پانی پلانا، بٹھانا، کسی کی توجہ، یہ بھی نہیں انہوں نے کی. اور آپ ابھی بھی دعا فرما رہے ہیں. اب دعا کریں تباہ ہو جائیں تو یہ میرے محبوب کا اچھا گمان ہے. تعلیم امت کے لیے کتنے اس میں رہنما اصول ہیں. حضور فرمانے لگے نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. ہم تو اپنے بچے کو کہہ دیتے ہیں تم صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں. اور نبی پاک کی کافر کے بارے میں رائے یہ ہے کہ ابھی نادان ہے، یہ جانتا نہیں یہ کیا کر رہا ہے، سیاڑا ہو جائے گا. اتنی جلدی بدگمان نہ ہو، اتنی جلدی رائے نہ دیں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جمعے والے دن نا فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے. ایک تاجر نے بات مشہور کرنی شروع کر دی، پیر بنا بیٹھا ہے اور باقی سنتیں اور نفل پڑھتا ہی نہیں. بڑا آسان ہوتا ہے نا، دنیا میں ایک ہی کام آسان ہے، وہ تنقید کرنا ہے.
اور ایک کام مشکل ہے، وہ تعمیر کرنا. ہم تعمیر نہیں کرتے، تنقید کرتے ہیں. اپنا کام ٹھیک کر کے نہیں کرتے، باقی ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اپنی ڈیوٹی ٹھیک کر کے نہیں کرتے، باقی سب سے کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ. بھئی تو اپنا کام ٹھیک کر. ایک دوست میرے پاس آئے اور بحث کرنا چاہتے تھے پاکستان کے حالات پر، تو وہ جوتوں کا کارخانہ چلاتے تھے. میں نے کہا یار آپ پورے ملک کو چھوڑیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں تاکہ کسی غریب آدمی جو آپ سے خریدے تو پھر جلدی ٹوٹے نہ. اتنا تم لوگوں کا فائدہ ہونا. اپنا کام تو ہم ٹھیک کر کے کریں. ہم ساری دنیا کو ٹھیک کرنا تو چاہتے ہیں، پر اس کو بھی تو ٹھیک کریں جو ہماری ذمہ داری ہے. اپنی ڈیوٹی پر بھی تو توجہ دیں. عام دام برسر مطلب. وہ کہنے لگا دیکھو جی بابا جی باقی نماز ہی نہیں پڑھتے جمعے والے دن، اور صرف فرائض کی ادائیگی کے بعد مسجد سے تشریف لے جاتے ہیں. اس نے کئی لوگوں سے کہا دیکھو جی پیر بنے ہو اور اس کام میں بڑے لوگ ماہر ہوتے ہیں. کسی کے بارے میں بدگمانی پھیلانا تو ختم ہے. خلاف واقعہ بات کو بھی بالکل معروف کر دیں گے. خلاف واقعہ. لوگوں نے سمجھایا کہ اتنی جلدی نہ کرو، بزرگ آدمی ہے. کہنے لگا جی کیا مطلب ہے، جلدی کیا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، دکان کھولنی، آگ بجھانی. ایک بندے نے کہا یار چل تو پتہ ہی کر لے وہ کہاں جاتے ہیں جمعہ پڑھ کے. تو وہ پتہ بھی کیا تو جاسوسی کے انداز میں. حضرت جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد، فرضوں کے بعد، خطیب صاحب نے، امام صاحب نے نماز کا سلام پھیرا، دعا ہوئی تو حضرت جماعت کے بعد نکل گئے. وہ پیچھے ہو لیا، دیکھو کہاں جاتے ہیں. رستے میں حضرت شیخ نے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا اوہو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا اس لیے سنن اور نوافل چھوڑ دیے. تھوڑے اور آگے گئے حضرت تو کچھ کباب خریدے تو کہنے لگا اوہو دیکھو عمر دیکھو اور ذائقہ دیکھو. حضرت جنگل کی طرف بڑھے تو کہنے لگا اب یہ لوگوں سے چھپ کے کھائیں گے. لیکن تھوڑا ہی رستہ طے ہوا تو ایک کچے مکان کا دروازہ حضرت بشر نے اپنے ہاتھوں سے کھولا. کہتا جب شیخ اندر گئے تو میں حیران رہ گیا. ایک فالج کے مریض بزرگ اس کچی آبادی میں کچے گھر میں لیٹے ہیں. حضرت نے پہلے اٹھایا، پھر مٹکے سے پانی ڈال کے ان کا منہ دھویا، اور پھر پہلا لقمہ توڑ کے بابا جی کے منہ میں ڈال کے کہا معاف کر دینا، جمعہ تھا مجھے دیر ہو گئی، ابھی تو میں نے بقیہ نماز بھی ادا کر دی. کہتا ہے میں تڑپ کے رویا. میں نے کہا اوئے ہوئے میں کیا سمجھتا تھا، یہ کیا نکلا. او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہتے کھانا کھلایا اور میں زیادہ اس وقت تڑپا جب وہ بزرگ کہنے لگے بشر کب تک آؤ گے یار، میں تو جب سے معذور ہوا ہوں میرے اپنے بھی چھوڑ گئے، 14 سال بیت گئے ہیں تم روز آتے ہو اور مجھے کھانا دے کے جاتے ہو. کب تک یہ ڈیوٹی کرو گے، کب تک یہ کام کرو گے. تو حضرت بشر حافی نے روتے ہوئے بزرگ کی آنکھوں سے آنسو پونچھے. کہنے لگے بابا جی آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو پورا شہر میری عزت کرتا ہے تو میں کوئی ساری رات عبادت کرتا ہوں اور ہر روز روزہ رکھتا ہوں اور بہت صدقات کرتا ہوں. فرمانے لگے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی. وہ شخص کہتا ہے میں قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا یار کمال لوگ ہو، کس مزاج کے لوگ. اچھا سوچیں یار، اچھا سوچیں. تھوڑی تلخ ہو گئی ہوگی آپ کی گھر والی، لیکن چھوڑ کے آئی ہے سارا کچھ گنجائش دیں اسے. آپ جب یہ لفظ کہتے ہیں نا کہ ابا جی آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو ساری زندگی کی کمائی اس باپ کی 1 منٹ میں آپ زمین بوس کر دیتے. آپ کی بدگمانیاں، کمزوریاں، لوگوں کے بارے میں برا سوچنا، بلا وجہ 2-3 باتیں فرض کر کے دشمنیاں بنا لینا، یہ بہت بڑی بد اخلاقی، اس سے بچیں. اور دوسری بات یہ ہے، اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ دوسروں کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں. یہ کچھ دوست بالکل آگے بیٹھ گئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں. میں دیکھیں کتنی نرم جگہ پہ اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوں، لیکن اسی بزم میں کچھ لوگ بالکل پیچھے ہیں بیچارے، جن کو بیٹھنے کی جگہ ہی میسر نہیں آئی، بڑی دشواری میں کھڑے ہیں.
تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کا بھی تو احساس ہمارے دل میں جاگنا چاہیے، ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اپنا پتہ ہوتا ہے، دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف میرے لیے ہی مسائل ہیں، سامنے والے کے لیے کوئی مسئلہ۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، صبح کے دفتر میں بیٹھے ہیں، بڑا کام کیا ہے، طبیعت تھک گئی ہے، پر جو آدمی لائن میں لگا ہوا تھا نا، وہ بھی بڑی دیر سے لگا ہے، اور جب اس کی باری آئی ہے تو پینشن لینے کی، تو وہ بوڑھا بھی پوری طرح تھک گیا ہے۔ اور اگر وہ بہت امیر آدمی ہوتا تو یوں لائن میں لگ کے پینشن وصول کرنے نہ آتا۔ آپ کی طبیعت کی تلخی اور اس کا احساس نہ کرنا اسے پریشان کرے گا، اور 2 منٹ کہہ دینا بابا جی آپ بیٹھے نا، آپ کیوں کھڑے، یہ آپ پانی پئیں نا، بسم اللہ، ہو جاتا ہے آپ کا کام، فکر نہ کیا کریں۔ اور یہ میرا نمبر رکھ لیں، پھر بھی کوئی مسئلہ ہوا تو فون کر لینا، کر کے تو دیکھ بابا کہے گا کسے چنگی ماں دا پتر ہے، کسی اعلیٰ قبیلے سے ہے۔ آپ کا تھوڑی دیر احساس کرنا لوگوں کو کتنا عروج پہ لے جاتا ہے۔ آپ کہہ دیں اماں سے کہ اماں با ٹھیک ہے، روٹی تو نے پکا دیا نا، اب تو بیٹھ، ٹھیک ہے آپ تھکے باہر سے آئے، کہ اماں تو بیٹھ، باورچی خانے سے اٹھا کے تو میں لا ہی سکتا ہوں، میں لاتا ہوں، بلکہ تیرے لیے بھی لاتا ہوں، اماں تو آج بیٹھنا، آج چائے میں پکاؤں گا تیرے لیے، یہ کر ذرا، تو سو جائے گا تو اماں رضائی کے اندر بھی رو رو کے کہے گی اللہ انج دے بچے سارے نو دے بھی۔ لیکن تھوڑا سا کسی کا احساس کرنا، تھوڑا سا کسی کے بارے میں آپ کے دل میں گنجائش کا پیدا ہونا، یہ اس بندے کو تسلی دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی دوائیاں کم ہو جاتی، نیند سکون کی آتی، شرط یہ ہے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں احساس کا یہ عالم تھا کہ ایک دن کریم مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض، فرمایا بتاؤں پھر؟ حضور بتائیے، فرمایا کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ پھر حضرت ابراہیم کی نسبت تھے، جناب عائشہ کہتی ہیں میں تڑپ گئی، میں نے کہا حضور آپ اتنا خیال رکھتے، یہاں تک کوئی سوچتا کیا ہے، بولتا کیا ہے، اس کا ہمیں تو تڑپ کے دکھایا جاتا ہے، احساس پیدا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیوں اتنی بے حسی ہے، کیوں اتنی کمزوری ہے، کیوں کر کے ہم اپنوں کے لیے اتنے سخت ہو گئے، کس طرح کر کے ہمارے رویوں میں اتنی تلخی آ گئی، سمجھ نہیں آئی۔ حضرت سیدہ عرض کرنے لگی حضور مجھے رب محمد کی قسم ہو صلی اللہ تعالی علیہ، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ احساس اتنا تھا کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میں جب نماز کی تلاوت شروع کرتا ہوں اور پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو میں سوچتا ہوں اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ نماز میں بھی بندوں کا احساس، نماز میں بھی لوگوں، یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو، اوہو مہمان خصوصی ہوں میں ذرا دیر سے آؤں گا، ذرا لوگوں کو پتہ چلے، پوچھتے پھرتے ہیں۔ یہ ہمیں جلسوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں تسی آ بھی گئے ہو، میں کہ سانو ویلے سمجھ لو تسی، اس لیے وقت پہ آ گئے، آپ کیوں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں؟ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے مولانا یہاں تو یوں کہو کہ 2:15 بجے تک آ جانا، مناسب وقت پہ جماعت ہو جائے، اور اگر آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا 2:15 بجے ہی جماعت ہوگی تو پھر آپ نے 2:20 کیوں کیے؟ آپ کا وعدہ تھا، نے کیوں لوگوں کو تکلیف دی؟ لیکن بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگوں کا خیال ہوتا ہے، بڑی بات ہے، ہمیں بھی تھوڑا احساس کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، اب میں یہاں تیسری جگہ پہ حاضر ہوں، اس کے بعد بھی میری مصروفیت ہے، ممکن نہیں ہوتا سب لوگوں سے روک کے ملاقات کرنا، اور جہاں کہیں آگے جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ نکلے کہ نہیں نکلے، وہ تو پوچھتے ہیں کتنے پہنچے ہو، تو یہ پوچھتے ہیں۔ تو اب
ہمیں کچھ چیزوں میں بڑا ایک دوسرے کا لحاظ، احساس، خیال کرنا چاہیے. ہمیں کچھ چیزوں پر خاص توجہ رکھنی چاہیے. آخری بات، اور پھر میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو نقصان بھی نہیں کرنا. اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو توہین بھی نہیں کرنی. اور اگر کسی شخص سے محبت نہیں کرتے تو کسی اچھے عقیدے والے سے نفرت بھی نہیں کرنی. اچھی رائے دیں، کوشش کریں کہ کسی کا بھلا ہو، کسی کا فائدہ ہو. اگر آپ سے کسی کا فائدہ ہو گیا تو آپ بڑے خوش قسمت آدمی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین ہے تم میں سے جو لوگوں کے حق میں نفع بخش ہے. اپنی طبیعت اور مزاج سے کسی کا بھلا، اور بھلا کروڑوں روپے سے ہی نہیں ہوتا. صرف آپ کے پاس آ کے کسی دوست نے شکایت کی، یار ابا جی بڑے ہی سخت ہو گئے، بڑے تلخ ہو گئے. دیکھو نا، اب یہ بھی کہہ دیا دوستوں کے بیچ، اب آپ اس کا بھلا کریں. اس کو کہیں تجھے صرف یہی پتہ ہے وہ سخت ہیں، وہ نہیں پتہ وہ تیرے لیے تکلیف کتنی اٹھاتے رہے، اور سختی بھی تیرے بھلے کو کرتے ہیں. آپ تھوڑا قریب کر دیں گے بیٹے اور باپ کو. لیکن اگر آپ نے کہا نا میں نے تو پہلے نہیں پتا سی، میں گال ہی نہیں سا کرتا، وہ کیا کریں جی. لوگ میں نے دیکھا ہے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے سب سے توڑ دیتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں. کسی کی خیر خواہی کریں، کسی کے بچے کو اچھا مشورہ دیں. بھائی ناراض ہو ہی جاتے ہیں پر بھائی ہوتے ہیں. ہم سے ایک دوست، ایک بھائی ہمارا دوست ہے، ایک کسی اور کا دوست ہے، اس نے آ کے مشورہ مانگا ہے. یار وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ فلانا پلاٹ میں نے لینا ہے، تو آپ کہتے ہیں انہیں کنج لینا، پیسے تو زیادہ تو کمائے نہیں، ڈٹ جا. آپ اسے کہیں یار جگہ تو یہیں رہ جانی ہے. بھائی نہیں ملا کرتے. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا دو ناراض لوگوں میں صلح کرا دو، دو بچھڑے ہوئوں کو ملا دو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرے گا. لو یہ مفت والا حج کرو، روز کرو، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرو، نفع دو. یہ اعلیٰ اخلاق ہے. توڑا بھی جا سکتا ہے، جلتی پر تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ میٹھے اور ٹھنڈے کا انتظام کرتے ہیں وہ لوگ خوشیاں بکھیرتے ہیں، محبتوں کو فروغ دیتے ہیں. تو 3 باتیں میں نے اس مختصر نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اس لیے تھوڑا قبل دعا کر رہا ہوں تاکہ آپ باوضو ہو کے نماز میں پہنچ سکیں. ایک تو یہ کہ اچھا سوچیں، ایک دوسروں کا احساس پیدا کریں، اور تیسرا لوگوں کی خیر خواہی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس دعا ہوگی کہ پروگرام چلے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرما، سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما. جن دوستوں نے یہ محفل سجائی ہے انہیں بہترین جزا عطا فرما. جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرما. مالک امت کی خیر فرما، فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری پردہ پوشی فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد.